نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و حاضرین، ہمارا پچھلا درس تھا دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والے اعمال۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو دعا کی قبولیت میں اعمال مددگار ثابت ہوتے ہیں، یعنی ایسے آداب جن کا وجود دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، اس لیے انہیں آداب وجوبیہ یا آداب ایجابیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں جو صاحب مصنف نے دلائل کی روشنی میں صحیح ترین ذکر کیے ہیں وہ 15 ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ یعنی اخلاص، توبہ، خشوع و خضوع، گریہ وزاری، خوشحالی میں دعا کرنا، آہستہ آواز میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کے دعا کرنا، جامع کلمات کے ساتھ استعمال کرنا، قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا، طہارت، حمد و ثنا اور درود پڑھ کے دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا، افضل وقت میں دعا کرنا، افضل جگہ پہ بیٹھ کے دعا کرنا، کسی اللہ والے، کسی نیک بزرگ کی برگاہ میں، کسی اپنا نیک جگہ پہ، جس طرح کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، افضل حالت میں دعا کرنا، یہ سارے امور دعا کی قبولیت میں سبب بنتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، ان کی تفصیل کچھ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اخلاص یہ سب سے اہم ادب ہے، کیونکہ اگر دعا میں اخلاص نہ ہو تو ممکن ہے کہ انسان شرک صری کا مرتکب ٹھہر جائے۔ دعا کے لیے اخلاص ضروری ہے، جو اسے ملت اسلامیہ سے خارج کر سکتا ہے وہ شرک، جس کے ساتھ اس کی دعا قبول نہ ہو سکے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اس کے لیے دین خالص رکھو، اگرچہ کافروں کو ناپسند لگے۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت مذکور جو تلاوت کی گئی، اس سے ثابت ہوا کہ اخلاص قبولیت دعا کی لازمی شرط ہے، لہذا دعا میں اخلاص ہونا چاہیے۔ نمبر 2، توبہ۔ گناہ ان بڑے بڑے اسباب میں سے ہے جو دعا کو قبولیت سے روک دیتے ہیں، اس لیے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو توبہ استغفار پر رغبت دلائی ہے۔ خود محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہو کر ارشاد فرماتے کہ حضور دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے کرم اور فضل سے انہیں معصوم بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے حضور دن میں 70 مرتبہ سید الاستغفار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، اس سے توبہ کرو، وہ آسمان کو تمہارے لیے لگاتار برسنے والا بنا دے گا، تمہاری قوت کو مزید 2 چند کر دے گا۔ یعنی توبہ سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، توبہ کر کے اس سے دعا کرو تو انشاءاللہ ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب دعا میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ خشوع و خضوع، عاجزی و انکساری تو دعا کی روح اور مغز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبت میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ مصیبت جو آتی ہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتی ہے، معافی مانگنے کے لیے آتی ہے۔ معافی مانگے، عاجزی ظاہر کرے اور نہایت ادب اور احترام سے دعا مانگے۔ یہ نہیں ہے یوں ہاتھ اٹھایا فوراً منہ پہ پھیر دیا اور جلدی جلدی دعا کی، جس طرح کہ میں نے پہلے پچھلے سبق میں درس میں عرض کیا تھا کہ دعا میں زیادتی نہ ہو اور دعا میں جو ہے جان چھڑانے والا پہلو نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کو پکارے۔ نمبر 4 پہ ہے گریہ وزاری اور تکرار۔
دعا کو اگر 2 یا 3 مرتبہ دہرایا جائے تو اس سے گریہ وزاری ظاہر ہوتی ہے. یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گنہگار ہوں. یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ. الفاظ کو دہرانا تو یہ انسان کے اندر کو توڑتا ہے. جب انسان عاجز ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، وہ بار بار منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، تو وہ منت و سماجت کرنا گریہ وزاری کو پیدا کرتا ہے. تو 3 سے زیادہ مرتبہ بھی درست ہے، لیکن افضل 3 مرتبہ ہے الفاظ کو دہرانا. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ 3 مرتبہ دعا کی جائے اور 3 مرتبہ استغفار کیا جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مطالعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو تکرار اور طوالت کے ساتھ، یعنی لمبی دعا بالکل واضح الفاظ کے ساتھ مانگتے دیکھا گیا ہے. دعا جان چھڑانے والا کام نہیں ہونا چاہیے. نمبر 5 پہ ہے خوشحالی اور آسودگی میں دعا کرنا. سچا مومن وہی ہے جو تنگی اور آسانی ہر وقت دعا کرے. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں بوقت مصیبت ہی رب یاد آتا ہے. ہمیں خوشیوں میں اپنا رب بھول جاتا ہے. سچا مومن وہی ہے. اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر تذکر. جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پکارتا، ہمیں پکارتا ہے پہلو کے بل بیٹھتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے. اور جب ہم اس کی مصیبت کو کھول دیتے ہیں وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی مصیبت میں ہمیں پکارے ہی نہ ہو، جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہ ہو. آپ تجربہ کر لیں اپنی زندگی کے اندر. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی امان میں رکھے، امتحانات سے، آزمائشات سے اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن معاشرے میں آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا، جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جب بے بس ہوتا ہے تو پھر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سونے جاگتے روتے ہوئے ہنستے ہوئے ہر حال میں وہ اپنے رب کو پکارتا ہے. جیسی اس کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو وہ مسجد سے یا ان سارے معاملات سے یوں دور ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کا اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. تو فرمایا خوشحالی اور آسودگی میں دونوں صورتوں میں دعا کرو. نمبر 6 پہ آہستہ آواز سے دعا کرنا. توجہ میری طرف رکھیے گا. دعا کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ آہستہ آواز میں دعا مانگی جائے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے رب کو عاجزی اور آہستہ آہستہ پکارو. جیسے کل ایک دوست تسبیح تراویح کے متعلق بات کر رہے تھے کہ ہم درود پڑھیں گے تو کہیں گے الصلاۃ بر محمد، اونچی بات سے کہیں گے. تو یہ بھی ایک دعا کی قسم ہوتی ہے، درود پڑھنا بھی. تو دعا آہستہ الفاظ میں، معتدل میانہ روی الفاظ میں مانگنی چاہیے. یقیناً وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. لوگوں نے اونچی اونچی آواز سے تکبیریں کہنا شروع کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو. تم کسی بہرے گونگے کو نہیں پکار رہے یا غیب کو نہیں پکار رہے. وہ تو حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے. ایسے پکارو جو تہذیب والا طریقہ ہو. آگے چلیے. اب ان پر بات تو بڑی لمبی لمبی ہے لیکن وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں، میں مختصراً ایک مدعا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. نمبر 7 پہ اسماء حسنہ کو وسیلہ بنانا. بہت سی دعاؤں کے آغاز یا اختتام پر اسماء حسنہ کو ساتھ ملایا جاتا ہے. اسماء حسنہ یعنی اللہ کے جو نام مبارک ہیں. اب دنیا داری کی مثال لیں. جب ہم کسی وڈیرے کے پاس جاتے ہیں، جب ہم کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کے گن گاتے ہیں کہ نہیں گاتے؟ اسے خوش کرنے کے لیے تاکہ وہ ہمیں عطا کرے. تو اللہ رب العزت حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی مالک ہے. ساری تعریفیں اس کے لیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا ہب لنا. تو بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کے شروع میں اللہ رب العزت کا نام آتا ہے. اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، تو اے ہمارے خالق. تو اللہ رب العزت قرآن پاک کا یہ اصول بھی ہے، اسلوب بھی ہے کہ جب اسے پکارو تو اس کے آسمان نام لے کر اسے پکارو، اس سے وہ خوش ہوتا ہے. آگے چلیے. نمبر 8 پہ جامع کلمات کے ساتھ استعمال ہونا الفاظ کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں جامع کلمات پسند تھے، جچے تلے خوبصورت الفاظ. اس کے علاوہ کلمات کو آپ استعمال نہیں کرتے تھے. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی خادم
اپنے بادشاہ یا وزیر کے لیے بڑے جچے تلے الفاظ استعمال کرتا ہے، نکھرے ہوئے خوبصورت الفاظ استعمال کر کے درخواست کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ جو وحدہ لا شریک رب ہے اس کے لیے بھی تو الفاظ خوبصورت ہونے چاہیے نا، جامع الفاظ ہونے چاہیے۔ یہ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی بات کر کے، ادھر ادھر کے الفاظ استعمال کر کے اس کے سامنے، بلکہ اچھے اچھے جامع الفاظ، جامع خطابات اور خوبصورت انداز میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہو۔ جی نمبر 9 پہ قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ ایک فضیلت والی جہت ہے، سمت ہے، جسے نماز جیسی عبادت کی طرح دعا میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جب کوئی بھی معاملہ ہو تو اس معاملے کو پانے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ دریا میں ڈوبنے والے کو تنکے کا بھی سہارا، تو قبلہ رخ ہوگا تو اور خوبصورتی بن جائے گی۔ البتہ آسمان قبلہ نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا غلط نظریہ ہے جس کی تردید آگے بیان کی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ آسمان کی طرف منہ اوپر کر کے دعا مانگتے ہیں، تو اس میں عاجزی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مشرکین کو دیکھا تو قبلہ رخ ہو کر دعا شروع کر دی۔ البتہ یہ یاد رہے کہ قبلہ رخ ہونا مستحب تو ہے مگر واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں بغیر قبلہ رخ ہو کر بھی منقول ہیں۔ نمبر 10 پہ دعا سے پہلے طہارت کا اہتمام کرنا، پاک صاف۔ جب سائل اللہ کے حضور مناجات و دعا کے لیے پیش ہونا چاہے تو اس کے لیے ظاہری صفائی مثلا وضو، باطنی صفائی مثلا توبہ استغفار کا اہتمام کر لینا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کسی حالت میں بھی اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ نمبر 11 پہ دعا سے پہلے حمد و ثنا اور درود پڑھنا۔ یہ ایک قدیم ادبی روایت ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ بڑے بڑے لوگوں کی پہلے تعریف و توصیف اور خوشامد کی جاتی ہے، پھر ضرورت و حاجت عرض کی جاتی ہے۔ اللہ کے لیے تو یہ اعلیٰ مثال ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی تعریف کا لائق ہے، حقیقی حمد و ثنا، ساری تعریف و حمد و ثنا اس کے لیے۔ تو جب اس سے مانگا جائے تو قرآن و سنت پر غور کیا جائے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کا اسلوب بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ کی پہلے حمد بیان کر، تعریف بیان کر، پھر وہ پسند فرماتا ہے اس کے محبوب پر درود بھیج۔ اس کے محبوب پر ہم نے پیچھے دعا کی جو رکاوٹ والے اعمال پڑھے ان میں پڑھا ہے کہ دعا کو معلق نہ کیا جائے، تو ایسی دعا بھی جس کے شروع اور آخر میں حدیث پاک کا مفہوم ہے درود نہ پڑھا جائے وہ دعا معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے زمین و آسمان کے درمیان، کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہے۔ نمبر 12 پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ اکثر اہل علم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو مستحب قرار دیا ہے، بہت سی حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، امام سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 کے قریب احادیث سے منقول ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی دعا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی مانگتا ہے تو مقصد اس سے مانگنا ہے، لیکن اس سے ہاتھ اٹھانے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری، اور دعا کا یہ سنت طریقہ جو ہاتھ اٹھانے کا وہ یہ ہے کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھایا جائے، نیچے رکھ کے مانگے، ایسے کر کے مانگے، ایسے کر کے مانگے، ایسے مانگے، ہر صورت میں دعا دعا ہی ہے، لیکن سنت کے مطابق مانگیں گے تو اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی ہاتھوں کو چہرے پر ملنا۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض اسے مستحب کہتے ہیں، بعض اسے مکروہ کہتے ہیں، بعض اسے بدعت سمجھتے ہیں۔ مستحب کہنے والوں نے جتنی حدیث کو دلیل بنایا ان میں سے کوئی ایک بھی معیار صحت پر پوری نہیں، بہرحال لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور پھر چہرے پہ ہاتھ ملنا یہ بھی مستحب اور سنت ٹھہرا۔ افضل وقت میں دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض وقتوں کو بعد پر فضیلت بخشی ہے، اگر ان اوقات میں خیال رکھ کر دعا مانگی جائے تو قبولیت کی غالب امید ہے۔ سحری کا وقت یہ افضل وقت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ جمعہ کا وقت، جمعہ کا دن، اور اس جمعے کے دن میں ایک گھڑی آتی ہے، اس پہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ وہ بعض نے کہا ہے کہ وہ خطبہ اور اذان کے درمیان، بعض نے کہا ہے خطبہ اور نماز کے درمیان، بعض نے کہا ہے جی عصر کے بعد کا وقت۔ تو وہ گھڑی جو ہے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ سے فراغت تک، نماز عصر تک، غروبی آفتاب تک، تو یہ رمضان مبارک میں بالخصوص آخری 10 دن آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، تو یہ جو 10 دن ہیں آپ کے لیے لمحہ بلمحہ قبولیت کا ہے۔
جب آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو پھر اس میں بھی خاص وقت وہ جو شب قدر کا وقت ہے، یوم عرفہ کا وقت، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آگے چلیے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، جب اذان ہو جاتی ہے نا تو اقامت سے پہلے یہ جو درمیانی وقت ہے یہ بھی بڑا فضیلت کا حامل ہے۔ تو افضل وقت میں، اچھا آگے چلیے، افضل جگہ پہ دعا کرنا، پہلے یہ بتایا نا کہ افضل وقت میں دعا کرنا، اب کہہ رہے ہیں کہ جناب افضل جگہ پہ دعا کرنا، مساجد، مقدس مقامات، مشعر حرام، جمرہ، صفرہ، وسطیٰ کے پاس، کعبہ میں، صفا و مروہ میں، اللہ والوں کے حضور جہاں ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمتیں برس رہی ہیں، وہ نہیں ہے یہاں جہاں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، جہاں حدود اللہ کو پامال کیا جاتا ہے، جہاں اگر یار لوگوں کی زبان میں بات کیا جائے تو شرک کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیران عظام کے آستانوں پر جو حقیقت میں ولی ہیں، جو حقیقت میں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے آستانوں پر، درباروں پر شرک نہیں ہوتا، وہاں تو شرک سے بچایا جاتا ہے، وہاں تو لوگوں کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں تو اللہ رسول کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو افضل وقت اور افضل جگہ پہ دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اچھا آگے چلیے، افضل حالت میں دعا کرنا، انسان پر مختلف احوال گزرتے رہتے ہیں، اس لیے کبھی انسان انتہائی خشوع و خضوع کی حالت میں ہوتا ہے، کسی بات سے بھی انسان کا دل پسیج جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہی آنکھوں میں آنسو جاری ہو تو یہ افضل حالت ہے، رب کے خوف سے آنسو جاری ہو گئے، کسی کا دکھ دے کر، درد میں دیکھ کر، مبتلا دیکھ کر آپ کے آنسو جاری ہو گئے، دل پسیج بیٹھا ہے، آنسو نہیں بھی جاری ہوئے، تو افضل حالت میں دعا کرنا یہ انسان کی حالت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلا تہجد کا وقت، بہت سارے بزرگان دین نے لکھا ہے رات کے آخری حصہ میں لوگوں کے دلوں پر جو قلب، جو رقت اور توجہ اللہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کسی دوسرے وقت میں